السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں لیا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ کم چلتا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد لا حول ولا قوة الا باللہ 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 اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والمقام محمود الذی وعدته الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط سامعین کرام انسانہ دے اندر اختلاف دا وقوع فطری بات ہے، کوئی انہوں روک نہیں سکتا، ہر معاملے چ اختلاف ہو جاتا، کوئی کچھ گل آندا کوئی کچھ گل آندا، کاروبار چ بھی دینی مسائل چ سیاست چ لوگاں دی رائے مختلف ہو جاتی، تو اس اختلاف نو حل کرنے واسطے انساناں دی سب تو بڑی ضرورت جس تو بغیر سارا جہان بیکار ہوندا میزان ہے، ایک ترازو ہونی چاہیے جہدے ذریعے فیصلہ ہوئے، ترازو ہوئے نہیں تکڑی جنا اسی سودے تولنے، ایسا کوئی معیار ہونا چاہیے جڑا فیصلہ کرے کہ کیڑی گل درست ہے یا نہیں۔ کپڑے دے بارے رولا پی گیا، اینے گز ہے، دوجے نے آکھیا اینے گز ہے، گز بھی لیاندے وہ بھی مختلف، کسی نے کوئی بنایا اپنی مرضی کا، کوئی پھر سرکاری گز لیاؤ جتے ٹھپا لگا وہ دسو گا کہ کہدا گز صحیح ہے کہدا نہیں۔ کسی معاملے چ جدو اختلاف ہوندا وہ لیے ایک معیاری شے ہوندی ہے جڑی مکاؤندی اس گل نوں، اس تو بغیر جھگڑے مک نہیں سکتے۔ علم منطق بھی اس پارو علم المیزان رکھاؤں وہ بھی اصطلاحی نا علم المیزان ہے، ترازو کہ میں کچھ گل کردا دوجا کچھ کردا، وہ گل نوں تولن لئی کہڑی گل وزنی ہے تے کہڑی دھوکھا اور فریب ہے، ایک باقاعدہ علم بنیا منطق میزان۔ تو
تو اللہ رب العالمین فرماؤندے کہ رسول جڑے علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے انہاں نال کتاب اللہ نے اتاری اور میزان اتاری. جھگڑے جڑے بندیاں دے کیا صحیح ہے، اگر کوئی آندا اللہ اس طرح دا، کوئی آندا اس طرح دا، کوئی آندا رسول جڑا سچا ہوندا، کوئی آندے نہیں رسول گناہ بھی کر لیں تو رسول ہی رہندے. جیسے کہ عیسائی اور یہودی مذہب ہے، اتنے نبی دا کوئی امتیاز نہیں، وہ زنا کردے ہیں، شراباں پیندے ہیں، بت پرستیاں کردے، سارے جہان دے جرم کردے، مگر صرف پیش گوئی کردے، نجومی ہوندے ہیں بے گاں دی کوئی گل دس دے. اینا ہی کام ہے یہودیاں عیسائیاں دے نبی دا نیک ہونا کوئی ضروری، کوئی عیب نہیں چھڈیا جڑا خدا دے پیغمبراں دے ذمہ انہاں نہیں لگایا. حتیٰ کہ اپنی بیویاں تک نہ بدکاری متھے مرتی حضرت لوط علیہ السلام دے نبی انہاں دے نزدیک کوئی شے نہیں. تے انے روئے چ پڑھے لکھے لوگ بڑے بڑے ترقی یافتہ کوئی ایسی شے ہونی چاہیے ہے جڑی فیصلہ کرے گل کیڑی صحیح ہے. مسلمان گروہاں دا بھی حال کوئی کوشاں دا کوئی کچھ، تو میزان جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبراں دے نال اتاری. وہی ہے خدا دی، اللہ دا کلام ہے، رسول دی سنت ہے جیڑی روڑے نو مکاؤندی ہے. جنہ چر اس گل تے نہ آوے تسی ویکھدے جے کسے پیراں والے ٹولے کو بہ جاندے انہاں کو اپنیاں دلیلاں، انہاں نے بھی اپنیاں گلاں کھڑیاں، صوفیاں دا کلام انہاں کو بتھیرا، کوئی فقہ والوں کو بہ جاندا انہاں کو اماماں دے قول بتھیرے. تو ہر گروہ جڑا اس کو حدیثاں بھی بہت ساریاں بے اللہ دے رسول نے فرمایا. تو کوئی میزان ہونی چاہیے جس طرح باقی معاملات چ بھی کدے نہ گل مکے. سونا کھرا کھوٹے دا رولا پی گیا، کسوٹی نہیں، سناراں کو کسوٹی ہے جی دس دیں بھائی یہ چمک سونے دی جی نہیں. اللہ اگر میزان نہ اتاردا ہر معاملے چ کہ دنیا اندھیر ہو، کوئی پتہ نہ لگتا سچ کہ کو جھوٹ کہ کو. اللہ نے حق اور باطل دی صحیح اور غلط دی پہچان لی، میزان اتاری. اور وہ میزان صرف اللہ دی کتاب ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی درویش ہے، کوئی نہیں. کنا بڑا ہوئے انہوں کوئی حق نہیں کو کہ میری بات جڑی ہے 100% صحیح ہے، انہوں کی پتہ. اس تو بڑے بڑے امام اور عالم جڑے ہیں میرے دوست و عزیزو کہہ کے مرے ہیں کہ جو کسی کہنے ہیں ثواب میں یحتمل الخطأ، ساڈے خیال سے ٹھیک ہے مگر ہو سکتا ہے غلط ہوئے. اور اسی دوسرے دی گل اگر غلط نہ خطرہ یحتمل الثواب، ساڈے خیال چ غلط ہے مگر ہو سکتا وہی ٹھیک ہو. کسی نے پک نہیں کچیاں گلاں. دنیا صرف ایک میزان ہے اور اللہ دی کتاب ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام دا فرمان ہے. یہ فیصلہ کر دی جدوں مسلمانہ جڑے اللہ رسول من والے کسی بات دی کوئی گل ہوئے ایتھے ہونا چاہیے. جب تک ایتھے نہیں آنا گل مکنی کوئی نہیں. ہر آدمی نے اپنا رول پائی جانا، کچھ نہ کچھ کوئی ہیلے اور بہانے ہونے. ہندوستان دے اندر دہلی بہت عظیم شخص ہویا جہدے فیض پاروں اس ویلے ہندوستان پاکستان تے دین ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلی. بہت فیض ہے وہ شاخاں دیو بند بن گیا، حدیث بن گیا، ہور بھی بن گیا. جنہ بھی علم اتنے پھیلیا نہ قرآن و سنت دا، یہ فیض شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. نہ قطب الدین احمد ہے مگر اپنے نیک ہون پاروں ولی اللہ ہی مشہور ہو گیا. انہوں دا نام ہی نہیں لوگوں نے یاد رہا بھی قطب الدین احمد ہے ولی اللہ. ایڈا نیک بھی ساری دنیا دی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو شاہ صاحب بھی ایک ربائی دلاں تے لکھن والی ہے. فرماؤں دے گل سنو، علم کے نام ماخوذ دے مشکات نبی اس. او علم پاویں وہ فقہ پاویں وہ منطق ہے پاویں فلسفے ہے جڑا رسول اللہ دی مشکات چوں نہیں لیا گیا. حضور دے چراغ تو روشنی نہیں لی. علم کے نام ماخوذ دے مشکات نبی اس واللہ کہ سیرابی ازاں تشنا نبی. اللہ دی قسم اس نہ رج بھی گیا نا کوئی آدمی کپا بن گیا علم دا، وہ سیراب بھی ہو گیا. سیراب نہیں پیاسا پیایا مرن دیا، کچھ بھی نہیں علم دا نا ریت چٹن دیا. وہ علم نہیں سراب ہے، علم کوئی نہیں. جائے کہ ود جلوہ حق حاکم وقت تاب شدن حکم خرد بو لہبی اس. اے ہن بو لہب دا دین چل رہا ٹی وی تے. فرماؤں دے جتھے حاکم وقت فیصلے دی خود خدا دا جلوہ موجود ہے، اللہ دا کرام اور دا رسول بول رہا. جائے کہ ود جلوہ حق حاکم وقت، آپ کرسی سنبھالی اللہ رسول نے فیصلے دے رہا ہے. تاب شدن حکم خرد اس ہے جڑا آندا میری عقل چ نہیں آندا، میری عقل آندی ہے. عقل دی گل کرنی بو لہبی اس. ابو لہب دی طرح کافر ہو کے مرنا کہڑی عقل ہے جڑی اللہ رسول دے کلام تو بعد. اتنے ہر آدمی دی عقل کچھ کچھ آندی. کوئی آندا میری عقل سوچ کوئی برائی نہیں ہے کرایہ، کوئی آندا حرام ہے، کوئی آندا شراب تے جڑی ہے سرور بخشدی ہے. کہڑی عقل لینی ہے؟ انپڑھ دی لینی ہے، عالم دی لینی ہے. اللہ رسول نے جو میزان اتاری ہے قائم ہو جائے. اس تو بغیر گل کوئی نہیں بننی. بہت پیارا شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا. آندے گل سنو،
اگر مصطفیٰ دا فرمان موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ اندر جہاں آنگا کسے گوئے ذکر، اللہ دے رسول دا فرمان ہے، پاویں وہ قرآن چل پاویں سنت، اس وقت آندا اپنے تیر تکے میری عقل آندی میری سمجھ آندی، مصطفیٰ اندر جہاں آنگا کسے گوئے ذکر، آفتاب اندر فلک آندا آنگا کسے جوئے سہا، آسمان تے سورج دوپہر دے وقت چمکدا، سہا ایک چھوٹا جا تارا جڑا رات نوں ہی بڑی مشکل نظر آندا، فرمایا آسمان دا دوپہر دے وقت سورج چمکدا تے تو سہا لبدا پھرنا، یہو جہے ٹٹینے جڑے سورج دے سامنے انہاں دی کی مجال ہے۔ اے میزان اج دے درس تانوں دسنا بھی میزان نہیں پلے بننی تے ساری عمر نہیں مسئلہ حل، جتھے مرضی ٹکے کھاندے پھر رولا مکنا ہی کوئی نہیں، ہر گروہ نے اپنی طرف کھچی جانا، وہ کدے نہ مکاؤ گے بھی کیڑا سچ بولدا، صوفی سچا، مولوی سچا، کون سچا؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے باٹ بناتے، گز بناتے، پیمائشاں بناتی ہیں، اسی طرح ہی دین جانچن واسطے میزان بنا کہ اللہ جو کچھ کہو گا حق ہے، جو دا رسول کہو گا حق ہے، رسول دینی معاملات اپنی طرف کوئی گل نہیں آندا، جو کچھ آندا اللہ کی طرف آندا۔ اس موقع تے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعلام الموقعین دے 4 اور 5 صفحے تو پڑھیا بغیر نہیں رہ سکتا، پہلی جلد، اور یقین جانو عالم اسلام بڑیاں کتاباں لکھیاں گئیاں مگر اعلام الموقعین رب العالمین ورگی دی شاید ہی کسی ماں دے لال نے لکھی، 4 جلداں جڑے اللہ دی طرفوں کوئی فرمان سنانا چاہتے، عالم ہے ممبر تے بہندے ہے کہ لوگوں کو دسیے رب کی آندا، موقع کون ہوندا جی پارلیمنٹ صدر دا کوئی فرمان آیا پڑھ کے سناؤں گا، یہ عالم کی ہے موقع رب العالمین، یہ اپنی طرف بولتا رب دا سنا رہا کہ تہاڈا رب کہندا، اگر رب نہیں کہندا میں کہاں رب کہندا میرا پیر جڑا اتر نہیں دوزخ سونا، اللہ نوٹ کر رہا تو میرے نام تے جھوٹ بول رہا۔ اس تو کتاب لکھی اعلام الموقعین رب العالمین، جو رب کی طرفوں لوگوں دین سکھاؤندے انہوں نے آگاہ کر ہلا دیتا کہ دین جڑا دے بارے پہلا احتیاط کرو، پڑھو، اور یہ شروع تھی خطبے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جو کچھ کیا اے 2 صفحے پڑھنے اور ترجمہ کرنا، کیونکہ ہر بندے کو کتاباں میسر نہیں ہوتی، نہ کوئی پڑھتا۔ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ وخیرۃ من خلقہ وحجۃ علی عبادہ وامین علی وحیہ، میں گواہی دینا تے اعلان کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے ہے، وہ دے رسول ہے، اور وہ ساری مخلوق چوں چنے ہوئے، سارے جہانہ چوں چھان کے جڑا مکھن کڈیا نا رب نے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وحجۃ علی عبادہ، اور رسول اللہ تو آن تو بعد ہون ساری مخلوق اور سارے جہان دے بندیاں تے حجت رب دی تمام ہو، کسے دا بہانہ کسے دا عذر نہیں رہا۔ اللہ نے دین جڑا حضور دے ذریعے بالکل دیتا، جن نے لینا ہونے تو جن نے ہون ٹام ٹوئیاں ماریاں میری اقلان دی فلانا کہندا سدھا جہنم نو، وامین والا وحی، اور اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام اللہ دی وحی دے امین، جو وحی اللہ نے دیتی دیانتداری نے انہوں یاد رکھا اور پہنچایا، ارسلہ رحمۃ للعالمین وقدوۃ للعالمین ومحجۃ للسالکین وحجۃ علی المعاندین وحسرۃ علی الکافرین۔ امام کیویں بہ رہا حضور دی شان، فرمایا اللہ نے آپ جہاناں تے رحمت کر لی بھیجا کہ دنیا دھیرے جنا رہ جائے، کل نوں مینوں نہ آکھے تو تماشا ویکھدا رہا سی ٹھوکراں کھاندے رہے، اللہ نے مہربانی فرمائی لوگاں دی، وقدوۃ للعالمین، اور جڑے علم والے لوگ سی انہاں نے ایک پیشوا دیتا کہ جے چلنا دے اے پیچھے چلو، یہ تو ادھر ادھر نہیں ہٹنا، محجۃ للسالکین، اور جڑے درویش اور صوفی بننا چاہتے سانوں رب دے ذکر نہ بڑا پیارا سی رب نوں ملنا چاہتے، انہاں سالکاں لی بھی ایک شاہراہ محجہ، ایسی شاہراہ کھلی سڑک کوئی اندھیرا نہیں، وحجۃ علی المعاندین، تے جنہاں نہیں منیا بے ایمان انہاں تے حجت قائم ہو گئی، ہن تسی خدا دے سامنے جان نہیں چھڑا سکتے، کہڑے منہ نہ کہو کہ سانوں نہیں اللہ نے دسیا، وحسرۃ علی الکافرین، تے کافر اس دن دنداں نال اپنے ہتھاں نوں وڈن کہ کیوں نہ منیا اللہ دے رسول، ارسلہ بالہدی ودین الحق بین یدی الحساب بشیرا ونذیرا، اللہ نے اپنے رسول نوں ہدایت دے کے اور سچا دین دے کے قیامت تو پہلا بھیجا تاکہ لوگوں نے دس دے بیا کام کرو گے تے انعام ملیں گے، اے کرو گے سزا ہوگی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ دی اجازت نہ حضور نے دین دی طرف بلایا اور بالکل روشن چراغ، آسمان دا آفتاب اور سورج، وانا ما بھی علی الارض نعمہ لا یستطیعون لا شکورا، اور اللہ نے اپنے رسول دے ذریعے وہ انعام کیتا مخلوق تے جدا شکریہ ادا کرن دے بھی طاقت نہیں رہا، دن رات لگے رہن تے نعت آپ دی بیان کرن تے کتاباں لکھن، انہاں دے بس دی بات نہیں، اس نعمت دا حق نہیں ادا کر سکتے، اور اس نے وہ کام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، میں تہاڈے کو نہیں ہونا، تسی مینوں کہہ دا کرو اللہم صلی علی محمد، بس میرے اللہ اٹھا دو تہاڈے بسوں گل نکلی ہے، تسی کہہ دینا حضور دے احسان دا بدل دینا،
فرمایا ایسا انعام رب نے کیتا کہ بندے او دا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکے. بندے ہار من کے آخیا کہ تو ہی اپنے خزانہ رحمت چو بارشاں برسا، اسی کچھ نہیں کر سکتے. فَأَمَدَّهُ بِمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ نے اپنے رسول کی مدد پھر ملائکہ مقربین کے ذریعے کی. پچھلے نبی آئے کئی شہید ہو گئے، کسی کو کچھ نہیں بنیا، گناہ انہوں نے کوئی نہیں، انعام ہی انعام ہے، مگر دنیا بنیا کوئی نہیں. اللہ نے اپنے آخری رسول نے آخیا بھی آخری میچ ہے بھی ہار گیا نبی کہ بننا کی ہے. پھر فرشتیاں کے ذریعے حضور کی مدد فرمائی، دشمنوں کے لشکر تباہ کر کے رکھ دیتے اور سارا جہان بھی اکٹھا ہو کے آیا. عرب جنگ احزاب پھونک مار کے اڑا. وَأَيَّدَهُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، حضور کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے مومنوں کے ذریعے کی. ایک عام مدد کی، اس نے ساتھی چنگے دیتے، جانا قربان کر رہے، جنہاں وطن چھڑ دیتے، گھر-بار چھڑ دیتے، جانا دتیاں. وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ الْمُبِينَ الْفَارِقَ بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ وَالْغَيِّ وَالرَّشَادِ وَالشَّكِّ وَالْيَقِينِ. اے میزان اتار کسوٹی کہ اللہ نے اپنے نبی سے ایک ایسی واضح کتاب اتارتی جڑی حق اور باطل میں جدا کری جاندی، ہدایت اور گمراہی نے وکھرا کر دی ہے. یہ جدی گل مسلمانوں نے یہ پڑھنا ادو ہی چیتا آتا جدو کہ مر جاتا کہ مردے نے یہ ختم پہنچاؤ. ایک قید بھی نہیں قرآن جڑی مردیاں بخشن والی ہے. کہڑی گل ہے یار قرآن مردیاں زندیاں نہ گل ہے کیا کم کرو نہ کرو ادو کرنے کوئی نہیں، تسی مرن تے قرآن پڑھاؤ رہنا قبراں تے بٹھا. انہیں ہوں سن کے عمل کرنا کہ زکات دو نمازیں پڑھو، کہڑا حکم ہے مردے لیے؟ قرآن نہ ٹھٹھا بنا لیا. قرآن ایک ایسی مبین اور واضح کتاب اتاری کہ ہدایت نو اور گمراہی نو، سیدھے رستے نو اور بربادی نو، شک نو اور یقین نو جدا کر دے. فشرح لہ صدرہ ووضع عنہ وزرہ ورفع لہ ذکرہ. امام کس طرح ایسے متلاطم سمندر ٹھاٹھا مار رہا اللہ دے رسول دی شان کہ اس کتاب واسطے اللہ نے اپنے رسول دا سینہ کھولتا. سارے جہان دے عالم قیامت تک سمجھنا انہاں نہیں سمجھ سکتے جنہاں رسول نے سمجھا. جو آپ دے سینے چا مانا سی امت پوری مل کے بھی نہیں کر سکتی. اس تو امت دے علماء بھی کچھ نہیں کر سکتے. حضور نے تشریح کر سی تسی کریں جت اتریا. وَوَضَعَ عَنْهُ وِزْرَهُ، اور اللہ نے آپ تو آپ دا بوجھ اتارتا. اتنے بھی قرآن پاک ہے وَوَضَعَ عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، تیرا بوجھ اتارتا جنہیں تیری کمر توڑتی سی. مولویوں نے اتنے گناہ لکھتا، بڑیاں تفسیراں لکھا گناہ سی حضور. توبہ توبہ توبہ، گناہ کہڑے سی؟ وہ گناہ نے حضور دا لک توڑیا سی، حضور دا لک توڑیا سی. اس ذمہ داری نے جڑی اللہ نے آج کی چیز کہ دین پہنچا کے جانا. ایک قید بھی رہ گئی میں تینوں پکڑ. سورہ مائدہ تک کہ ایک بات ہی نہ پہنچائی میں دنیا دے تھا تینوں کٹہرے کھڑا کر لوں گا. فرمایا اللہ نے تیرا بوجھ اتار. بیل کرو ذمہ داری جڑے کندھاں سے جتے تو دن رات روندا سی کوئی ایک شے بھی نہ رہ جائے، حق ادا ہو گیا. ورفع لہ ذکرہ، اور اللہ نے آپ دا ذکر بلند کر. کوئی دنیا ایسا نہیں، نہ صدر مملکت، نہ چیف، نہ دوسرا جہاں ہر وقت ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہیں کہ پوری دنیا ذکر ہو رہا. پڑھ لو جغرافیہ، کدے سورج چڑھ رہا، کدے ڈب رہا، کدے ٹر رہا، نماز کا وقت ہر وقت ہو رہا. بنی زمین اس طرح پورا کہ ہر وقت ہی اس طرح ہوں رہا، اور اذان ہر وقت ہو رہی ہے. اللہ نے اپنے نام دے نال اللہ دے رسول کا ملاد. وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امرہ، جنہوں نے حضور دے حکم دی مخالفت کی تھی اللہ نے انہوں دی قسمت ذلت اور رسوائی رکھ دی. اس میں بھی یہود نصارا مشرکین برباد ہوئے، جتیاں کھادیاں، پھر ہاتھی جا کے انہوں نے جزیے دینے پے، کچھ پلے نہ رہے. واقسما بحیات فی کتاب المبین، اور اپنی پاک کتاب حضور دی زندگی دی قسم کھا کیا کر. قسم حالانکہ اللہ دی کہنا ہے لام رک تیری زندگی دی قسم ہے. ازیاں نے دودھ پوت دی قسم چک، کیونکہ سب تو زیادہ انہوں پیارا ہونا. لیا پوت اپنا چک کے اللہ نے قرآن کے دی قسم کھا دی لام رک، اے رسول میں نے تیری زندگی دی قسم. فرمایا اپنی مبین کتاب کے اندر حضور دی زندگی دی قسم خدا نے اٹھائی. کرا نسمہ بسمی، اور اپنے نام حضور دا نام ملا دیتا. اللہ جہانہ دا مالک رب العالمین، حضور دے بندے. فائزہ ذکر ذکر ماؤ کما فی الخطب والتشہد والتعظیم، جیسا کہ آج خطبہ پڑھتے ہیں اسی، اتحیات پڑھتے ہیں، اذاناں دینے ہیں، جتوں جدوں اللہ دا ذکر ہوندا نال ہی محمد دا ہوندا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وفترض علی العباد طاعتہ محبتہ والقیام بحقوق، بڑے جنہوں نے کوئی شک نہیں، ساڑھے تو بات کیا ایسی قربان ہے، مگر رسولہ دے فرمان دے مطابق نہیں چل. کوئی سلطان باؤ دا کلام چک لینا، کوئی نیک بندے ہی ہوئے نا، کوئی نبی ہوئے وہی آئی ہے. بڑے بڑے صحابیاں کو غلطیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے اماماں کو ہوئی ہیں، مندر ہے سانو اس زیادہ علم نہیں. تسی پیغمبر خدا تو علاوہ دوجے نوں کسوٹی کیوں مندے؟ سرکاری جڑا وٹا ہے جتے ٹھپا لگا وہ صرف پیغمبر ہے، باقی جڑے وہ دی امت ہے. نیک ہے تو بسم اللہ، غلطی بھی ہے تو برا نہیں اسی کہنا، جو انہوں نے برا کہنا چاہیے مگر مننا کہ گل نہیں آتی تھی.
یہ بات نہیں درست. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھی بھائی جدو آدمی یہ حرام کھولے کنکریاں مار لوے وہ سب کچھ حلال ہو جاتا, مگر طواف زیارت تک وہ خوشبو نہیں حلال ہوندی تے عورت نہیں حلال. عورت کی گل ٹھیک سی, خوشبو انہوں نے کیا نال آخیا. پتر نے سالم سنتا سی, انہیں آخیا اماں سننی ابا کی آندا, انہیں آخیا ابا غلط آندا. رسول اللہ نے جب حرام کھولیا میں خود آپ کو خوشبو لگائی ہے تو پھر آپ طواف زیارت ہی گئے. اس وقت سالم نے آخیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کوئی نہیں. ابے نے اتنے کی کرنا, رسول اللہ کی سنت سے لائق. ایس مضمون کو یہ نہیں بھی بکٹ ٹال رہی ہے, یہ دین دی جان ہے جڑی تھوڑے سامنے رکھ. یہ نہیں پلے بنوں گا تو ٹھوکرا ہی کھانا رہوں گا. تیرے کو کسوٹی کوئی نہیں, فیصلہ کرنے والی شے کوئی نہیں, میزان ہی کوئی نہیں, مکائیں گا کل نہ کل. ہر شخص اپنا رولا پائی رکھوں گا. فرمایا اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام دی اطاعت فرض کرتی بندے نے. یہ حکم مننا ادا ہی ہے جی میرا حکم مننا, یہ کوئی نہیں میرا حکم ہے. محبت ہو اور یہ محبت کرنی اپنے جان مال اولاد اور سارے جہانہ نہ ود کے فرض ہے. والقیام بحقوق ہی, اور نبی علیہ السلام دے جنہیں حقوق ہے کہ جو کہن اتنے ایمان. پہلا حق کہ آپ دی گل شک نہیں کرنا, سچا من. دوجا اتنے عمل کرو. تیسرا آپ واسطے جان قربان کرنی, محبت کرو. وسدت ترک اللہ علیہ ویلا جنت. اللہ اکبر. اپنی طرف خدا نے اور جنت نو جنیاں سڑکاں جانیاں سب تے سیل لا دی, تالے مارتے بھی ہون جنت نو کوئی راہ نہیں جانا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے راستے. اور یہ بات ایک موقع پہ آپ نے فرمائی تسی یار تورات انجیل دے پرانے نسخے چکی پھرتے عمران دا بڑے مینوں چنگے لگتے, اور موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوندا تو بھی تو بغیر چارہ نہیں سی میرے پیچھے چل امتاں نوں روندے. اگر ایسے موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوندا لو کانا موسیٰ حیا ما وسع الاتباع, خود موسیٰ زندہ ہوندے تو وہ گزارا نہیں سی ہونا میرے مگر چلیا. دور میرا ہن سب ریٹائر ہو چکے, انہوں کا کوئی وقت نہیں. اس تو کئی پوچھتے, کل بھی پوچھتا یہود نے سارا جنت, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا کہ میں دنیا چ آ گیا انہیں میرے سے ایمان نہیں لینا کبھی جنت نہیں جاتا. صحیح مسلم. رسول اللہ کی آمد تو بعد ہی کوئی رستہ جنت نہیں جاتا. ہاں کہ بےوت ہے نمی گردت صبح اقبال آتا, اس تو بغیر رستے نہیں. ہوں کوئی اللہ نو جاندے, نہ کوئی فقیری نہ درویشی نہ کوئی اور گل. ہوں ایک کوئی رستہ ہے, اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلم یفتح لأحد الا من طریقہ, کوئی ان رستہ نہیں اللہ کی طرف سے نہ جنت لی کسی لی بھی. فہو المیزان الراجح الذی علی اخلاقہ واقوالہ واعمالہ توزن الاخلاق والاقوال والاعمال. اے سنیا سی نا میزان ترازو, امام نے وہی آخیا کہ رسول اللہ میزان ہے بالکل اعلیٰ قسم دی میزان اور ترازو جتے تولے جان گے اخلاق اعمال اور اقوال. کوئی آدمی کریکٹر پیش کرتا, مینوں آ بڑا اچھا لگتا طریقہ غاراں بہ کے اللہ نو یاد کرنا. کوئی آکھے میں ذکر کرنا چاہنا, فرمایا قول ہوے فعل ہوے اخلاق ہوے, یہ سارے رسول اللہ دے اخلاق اقوال اور اعمال دی ترازو تولے جان گے. کہ پیغمبر خدا نے کیتا, کوئی اٹھتا فلانے درویش نے بیاہ نہیں کیتا. مودودی صاحب نے ایک شخص نے لکھا کہ خواجہ نظام الدین نہیں کیتا, فلاں نہیں کیتا, رابعہ بصری. انہوں نے کہا یار مسئلہ جے سیدھا پوچھا کرو کہ نکاح کرنا چاہیے کہ تمہیں صاف دس دی کہ رسول اللہ کی سنت کرو. تسی وچ بندیاں دے نام لائے ہوندے, وہ بندے نہ ہن ہے گئے میں انہوں نے پوچھ سکاں کیوں نہیں کیتا. شاید انہوں دی کوئی مجبوری ہو, یا انہوں نے نہیں کیتا تے دین بن گیا. خام خواہ شخصیتاں وچ کسیڑ لین گے, مسئلہ نہیں سمجھنا بندے وچ وار دیں گے بھی جے کیا غلط ہے رفڑ پار دیں گے. حالانکہ بات سیدھی ہے کہ میزان صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انہوں دے اخلاق اقوال اور اعمال تے سب دے اخلاق اقوال اور اعمال تولے جان. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنیا کہ میری بیویاں کو 3 آدمی آئے, انہوں نے پوچھا کیا عمل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا. انہوں نے کہا رات نو کچھ ایسا سوندے یا کچھ اٹھ کے نفل پڑھ دے, کسی دن نفلی روزہ رکھ لیں دے, رمضان شریف تو کدی چھڑ دے, ہاں, اور اسی طرح سارے نال تعلقات رکھ دے. کان انتقال ہوا, شیطان نے انہوں کی مت مارتی, کہنے لگے تو کچھ بھی نہ ہوا, یہ کہڑی بات. پھر کہنے لگے نہیں کوئی گل نہیں, اللہ کے رسول بخشے بخشایا, وہ جب تھوڑی بھی کر دے ٹھیک ہے, سانوں زیادہ کریں گے. ایک نے آخیا میں سونا ہی نہیں بالکل رات, ایک نے آخیا روزہ نہیں چھڑنا, ایک نے آخیا نکاح نہیں کرنا. آپ آئے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے دسیا, حضور نے خطبہ دیتا اور فرمایا میرے تو بعد کے اللہ تو ڈرن والا ہے, کوئی دین تے چلنا جمیا میرے تو بعد کے. میں بیویاں رکھیاں, میں گوشت کھانا, رات نو سونا, روزے چھڑدا بھی نفری. میرا طریقہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, میرے اس طریقے تو جنہوں نفرت نہیں چنگا لگتا وہ میرے نال کوئی تعلق. اور جائے جنہوں مرضی نبی منتا پھرے, مینوں کہدا نبی من. اس تو نبی اج یہ نبی کی ہے. تد اقبال آندا رحمۃ اللہ علیہ بڑی بات کہی, منکر شان خدا میتواں شدہ, آندا دہریو کافرو
خدا دی شان دے منکر ہونا چاہتے تو ہو سکتی نہ خدا دیکھ تو بہانہ بن سکتا منکر شان نبی نہ تماشا نبی دی شان دا منکر ہو سکتا سوائے کسی حرام دادر خبیث سے انکار ہی نہیں کر سکتا دشمن بھی پڑوں گا اور وقت دے دشمنوں نے حضور نے لڑکا کڈو نہ آپ کو مرد کوئی جھوٹ بولیا کوئی بددیانتی کی تھی کوئی وعدہ خلافی پر میں نبی دے سامنے دیکھیا وہ خدا دی طرح کوئی چھپیا وہ جی زندگی بھی ہن تک ساری موجود ہے ریکارڈ کوئی کڈو نہ منکر شان نبی نہ تماشا نبی دی شان دا منکر نہیں ہو سکتا بے دین نے خدا دی شان دا منکر ہونا تو کہہ دے نہیں خدا سی دیکھا جاتا فرمایا آپ وہ میزان ہے والفرقان المبین الذی باتباع یمیز اہل الہدی من اہل الضلال کاش صوفی فقی سارے فرقے ایسے آ جان آپ پہ روڑے مکدان فرمایا آپ وہ فرقان ہے وہ کسوٹی یا فرق کرنے والی شے جدنا الگ الگ ہو جاندے ہیں کہ ہدایت والے کہڑے گمراہ کہڑے گمراہ اسے وی کنی کترا جاندے اسی نبی دی گل تے آواں فلانا امام جڑا ہو رہی سی ایڈا وڈا امام نو رونا امام نو تے پتہ لگے تیرے سر جُتیاں مارے کہ میں نبی دے پیراں دی خاک ہے کہ نبی دا حریف ہے میں پیغمبر دے مدے مقابلہ اور نام مرادہ سمجھ مینوں تے جو عزت ملی حضور دا خادم ہن تو ملی تو مینوں انہاں دے مقابلے لے آ کہ نبی دی نہیں میں سننی امام دی سننی اتنے جو چنگے لوگ سی اسام بن یوسف ایک حنفی فقی ہویا رفع دین کردا لوگوں نے آخیا تو یار حنفی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں سی کر دے تو کرنا کیسی ادب کی گل کی منہ پھٹ بھی نہیں سی بے جڑا چوکرا اٹھیا ابو حنیفہ نوں کیا ہوندا یہ بھی نامراد ٹولا بالکل جھوٹے ہے امام ابن حزم ابن حجر خود لکھتا تہذیب کہ امام دے مناقب بیان نہیں ہو سکتے جنہ علم فضل اللہ نے دیتا کوئی لکھ سکتا دنیا میں انہوں مندی ہے مگر نبی نہیں اسلام نے کی جواب دیتا ادب بھی رکھیا مسئلہ بھی رکھیا انہیں آخیا یار امام صاحب نے آخیا بے ساری گل تے تسی نہیں چلنا جب تک تمہیں ساری گل دی دلیل نہ معلوم ہو جائے ویسے کتوں لیا مینوں امام صاحب دی دلیل معلوم نہیں ہوئی وہ سی بہت بڑے عالم انہوں نے نہ دلیل معلوم ہوئی جس تو نہیں سی کرتے مینوں وہ لبھی کوئی نہیں میں ہوں اگر بلا دلیل ان کی گل سے چلاں تو میں امام صاحب کے خلاف ہو میں دلیل جو ویکھی وہ یہی ہے میرا فائدہ کرنا چاہیے یعنی امام صاحب کا بھی پورا ادب کیا وہ بہت عالم تھے شاید انہوں کو کوئی دلیل مگر مینوں نہیں ملی امام صاحب کا کہنا میں بلا دلیل نہ میرے مگر چلے ہو ہوں میں انہوں کی گل کے خلاف کراں اللہ کے رسول کے خلاف نہیں ہو سکتے فرمایا فرقان جس نے اہل ہدایت اہل ضلالت الگ ہو جائے ہدایت والے وکھرے ہو جانے گمراہ جو دے ولم یزل صلی اللہ علیہ وسلم مشمرا فی ذات اللہ تعالی لا يرد عنہ راد سعد من امر لا يسد عنہ سعد سبحان اللہ اللہ پیغمبر خدا نے جویں چادر تاں ٹنگ رہی مشمر جب دوڑنا ہوئے تیز رفتاری نہ کم کرنا فرمایا اس طرح اللہ دے رسول نے کمر کسی رکھی ساری عمر اللہ دے دین نو پہنچان ہر لمحہ آپ دا ایسے دی سی کہ دین جڑا لا يرد عنہ راد نہ کوئی روکن والا روک سکیا دنیا نے لالچ دیتے ڈرایا کہ ہر جا دین نہ دس فرمایا نہیں جان دے دنیا خدا دا دین دسنا وصادم بامر لا يسد عنہ سعد اور علانیہ کھول کے منہ دعائی دیتی کہ حق آ دے اور روکن والے جڑے تھے آپ نے روک نہ سکے ہر بار استعمال کر رہا آپ نے فرمایا خدا دی امانت پہنچاؤں میں چھڑ دیا الہم بلغ الرسالۃ وادى الامانۃ ونصر الامۃ وجاہد فی اللہ حق الجہاد حتیٰ کہ کم کرنا اللہ دے رسول نے وہ سارا پیغام جڑا اللہ نے دیتا سی وہ پہنچا دیتا امانت جڑی سی وہ لوگوں دے سپرد کر دیتی امت دی خیر خواہی کرتی اور اللہ دے رستے سے آپ نے کوشش کی چیزیں میں کوشش کرنے دا حق سی اور میدان عرفات پوچھ لیا بھی گل کرو کل قیامت دے دن خدا نے میرے بارے پوچھنا کی جواب دیو کہ کمی رہ گئی لوگوں نے آخیا نہیں اللہ دے رسول تو حق ادا کر بالکل دین پہنچ گیا 3 باری آپ نے آخیا اللہ مشہد اے اللہ گواہ ہو جا جس اللہ دے رسول کسر نہیں چھڑ کے گئے فاشرکت برسالۃ الارض بعد ظلماتھا زمین ساری اندھیریاں نہ بھر گئی سی حضور دی تعلیم دی برکت نال آپ دا پیغام دا چمک اٹھی نور و نور وتالفت بالقلوب بعد شتاتھا دل جڑے سی پھٹے سی سارے دشمن سی اے انہوں مار رہا سی انہوں سارا عرب جنگاں مبتلا سی آپ دے بعد دل جڑ گئے وامتلت بالارض نورا وابتہاجا اور حضور علیہ السلام دے آنا زمین نور نال اور خوشیاں نہ پر گئی ودخل الناس فی دین اللہ افواجا دنیا تے جان تو پہلا ہی آپ نے منظر ویکھیا کہ فوجاں اسلام چ آ گئی عرب کوئی مخالف نہ رہا فلما اکمل اللہ تعالیٰ بالدین واتم بالنعمت علی عباد المومنین جدوں اللہ نے آپ دے ذریعے دین مکمل کر دیتا تے اپنی نعمت کرتی پوری کام کوئی نہ باقی رہا استاثر بی ونقل الی الرفیق الاعلی والمعلی الاسن پھر اللہ اپنے رسول نو چن کے لے گیا دنیا تو تے ہن 1 منٹ بھی نہیں اتنے تینوں رکھنا اپنے پاس
قرب سے جا کے جگہ دیتی بیا میرے کو ہونے تھے رفیق خیالات چلے گئے وقت پیرا کو امت اور المحجت البیضاء امت نو آپ چھڑ کے گیا تو کوئی ٹامک تو نہ مارے بھی کتوں لبیے فرمایا بالکل روشن رستے سے چھڑ کے چمکدار رستہ سڑک جڑی نا جگہ جگہ تے کھمبے لگے اور اتنے بلب جل رہا ہے کوئی ٹھوکر نہیں کھا سکتا وہ طریق الواضح راہ اور ایسے رستے تے امت نو چھڑ کے گیا جڑا بالکل صاف اور روشن ہے وہ طریق الواضح آخر تے درود شریف لکھیا فصل اللہ و ملائکۃ و انبیاء و رسل و صالحون من عباد علیہ وآلہ کما وحد اللہ ورفع بی ودا علیہ وسلم تسلیما کثیرا آمین 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 ایس مجمع دی طرفوں یہ درود ہے فرمایا اللہ دے فرشتے اللہ دے نبی اللہ دے رسول اور اللہ دے بندیاں تو جنہیں نیک صالحین لوگ ہیں سارے آپ تے بھی درود اللہ انہاں دا طرفوں ہوئے اور آپ دی آل تے بھی ہوئے جس طرح کہ آپ نے اللہ دی توحید نو بیان کیتا کہ اللہ دی پہچان دنیا نو کرائی اور بے شمار سلام اور رحمتان انہاں دے ہونا کی چاہیے اینے تے گل رہ جائے کہ ہر جگہ نعتاں پڑھو تے تعریف اما بعد فإن علماء يتنافس بالمتنافسون ہن سب تو اعلیٰ شے جس لیے ایک دوسرے تو اگے نکلنا چاہیے ٹوٹ کے مر جانا چاہیے اے چیزاں سن تو بعد ہر شخص دیوانہ ہو جائے کہ میں ہن پھر کی کراں ایڈا احسان اللہ نے رسول کے ذریعے کیتا واہرا ما یتسابق فی حلبۃ سباق المتسابق اے ہن ایسا جی میں کھڑے نا دوڑن لگے لائن سیٹی وجدی دوڑ پہ فرمایا ہن جن نا اس میدان سے ایک دوجے تو اگے نکلن دی ہر امتی دوڑ لگا دے کہ میں دوجے پیچھے چھڈ دینا ما کانا بسات طلب تھی ما شے ما دی کفیلا اس شے نو حاصل کر لی دوڑو جڑی اس دنیا دی زندگی چ تے آخرت وی تہاڈیاں بہتریاں دی ضامن ہے وہ سکھ لیا تسی ایتھے بھی سمر گیا تگے وارا طریقے حاضر سعادت دلیلا اور اس خوش بختی دا رہنما چاہتے جے تے مینوں دنیا اور آخرت ایسا رہبر مل جائے میں نیک بختی رہاں وذالک العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادت لب الا بہما یہ دو شیاں ہیں کہ علم نافع تلاش کرو پہلاں تے اپنے عقیدے اور علم درست کرو جے گل ہی نہیں تے سانوں صحیح پتہ عمل کی کرنا پہلاں علم درست پراپت کرو کلی گل قرآن دی تفسیراں کسی عالم کو پڑھو حدیثاں دی تحقیق کرو نافع علم اور اس تو بعد صالح عمل نیک کہ بندے دی ساتھ دینا دعاں تو بغیر نہیں کسی بندے نو کچھ نہیں لبنا جے دو شاں نے دا علم بھی ٹھیک ہوئے اور دا عمل بھی درست ہوئے ولا نجات الا بالتعلق بسبب انہاں دعاں جنہیں ہاتھ نہیں پایا وہ دی نجات نہیں ہونی علم گندا تدی خراب اگر عمل درست نہیں تدی فمر روزے کا ہما فقد فاز وغنما جن میں دو مل گئیاں علم بھی صحیح لب گیا ارے ٹونڈیاں لبنا کیونکہ دکاناں بہت بن گئی جعلی قرآن دے نام تے جعلی مانے حدیثاں موضوع اور ضعیف فرمایا جن میں دو چیزیں علم نافع عمل صالح مل گئیاں وہ پا گیا سب کچھ اور کامیاب ہو گیا ومن حرم ما فالخیر کلہ حرم اور جو ان دونوں سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا کچھ بھی نہیں لبا زمین آسمان دے خزانے بھی قارون کٹھے کر دے خالی مریا لب تے علم نافع عمل صالح وہ مورد انقسام العباد لا مرحوم و محروم تے بندے جڑے دو گروپاں ونڈے جانے ہیں ایک گروہ تے رحمت ہونی ہے مرحوم ایک محروم ہو جانے بد قسمت یہ تو ہی ہونے کہ علم نافع ہے گا عمل صالح ہے گا وَبِهِمَا يَتَمَيَّزُ الْبَرُّ مِنَ الْفَاجِرِ وَالتَّقِيُّ مِنَ الْغَوِيِّ وَالظَّالِمِ مِنَ الْمَظْلُومِ نیک بدکار جڑا پرہیزگار تو ظالم مظلوم تو ادنا چھانٹی ہو جائے جیسے کوئی صحیح علم ہے گا تو صحیح عمل وَلَمَّا كَانَ الْعِلْمُ لِلْعَمَلِ قَرِينًا وَشَافِعًا وَشَرَفُهُ لِشَرَفِ مَعْلُومِ تَابِعًا وہ آندے ہن علم بھی جڑا کوئی کیمیاء دا سکھدا پھردا کوئی زراعت دا سکھدا پھردا کوئی اور علم تے وہ بھی ہے گے مگر علم دا شرف کا دینا ہوندا ایک علم دوجے نال کت تو اعلیٰ ہوندا معلوم پر کہ کس گل دا بیان ہو رہا کیڑیاں دا بیان ادنا علم ہے ہاں سونے دا علم تو اعلیٰ علم ہے تے جس علم تے اللہ رسول دی گل ہے وہ سارے تو اعلیٰ آندا جو معلوم ہے اس علم دا جو اصل موضوع ہے وہ دے نال علم دی شان ودی جانی ہے کان اشرف العلوم التقا علم التوحید ہن پتہ لگا کہ سارے علماں تو اشرف علم توحید دا علم ہے پہلاں تے حاصل کرنا اللہ نو صحیح پہچان یہ گڑبڑ رہ گئی تو سب برباد اشرف علم سب تو اعلیٰ اللہ دے بارے صحیح جان کوئی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے وان فوا علم احکام افعال العبید اور دوسرے نمبر سے ہے کہ بندے نے جو کچھ کرنا ہے حلال حرام جائز ناجائز اپنے فعلاں دا علم حاصل کر کے کیڑی چیز دین جائز ہے کراں کیڑی نہ کراں اللہ دا علم حاصل کر اپنے فعلاں دا حاصل کر کے مینوں شریعت کی جاندی ہے ولا سبیل الاقتباس هذا النورین وتلقی هذین العلمین الا من مشکات من قامت الدلۃ القاطعہ اسمت دو سطرہ رہ گئیاں آندے ہن دوویں نہیں لبنیاں
کتنے بھی یہ دو نور نہیں ملنے جتنے مرضی دھکے کھا لا نہ علم نافع لبنا نہ عمل صالح لبنا یہ ملنے صرف اس چراغ تو ملنے جہدے بارے قطعی دلیلاں ثابت ہو گئی کہ غلطی نہیں کرنی وہ صرف ایک نبی ہے جہدے بارے دین چ نے غلطی کوئی نہیں کرنی اور کسے امام اور کسے صحابی نے تفوض حاصل بڑے بڑے کو غلطیاں ہوئی بڑے بڑے رجوع کرتے رہے فرمایا ایک ذات پاک ہے جہدے بارے قطعی ادلہ اور یہ رائی بھی شک کریے نبی منتا ہی فائدہ کوئی اکھاں میٹ کے مگر چل غلطی نہیں کرنی بسر رہا تل کتب السماویہ تو بے وجوب اطاعت مطابقت اور آسمانی کتاباں دعائی دے چکیاں کہ تو اللہ دے رسول دی اطاعت کرے لازم ہے اور دی پیروی کر پیچھے پیچھے چل وہ صادق المصدوق الذی لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی آندا وہ سچا ہے جن نے آپ جھوٹ بولیا تے نہ دسن والے نے انہوں کلا کی دسی الصادق المصدوق ہے. نہ یاد رکھو رسول پاک دی زیادہ تعریف صحابہ جو کرتے تھے کہندے الصادق المصدوق جڑا خود بھی سچا اور جنم جڑی اطلاع دیتی یہ بھی سچی نہ وہ اطلاع کوئی خرابی ہے نہ وہ آپ سچ بولن تے اللہ دی طرف بولنا ایسا صفحہ سی اعلام الموقعین دا جڑا پڑھن دے قابل سی جب تک یہ معیار باقی کسوٹیاں تباہ کر ورنہ چکی پھرے نا کہ فلانا تے آ کہندا گل نہیں مکنی فلانے ادا ہی کہی جاندے کوئی کچھ کہندا کوئی آخر کتے مکاونی نہیں گل کوئی مقیاس نہیں کوئی میزان نہیں ایسی شے نہیں جڑی دس دے کہ مکتی گل کرے کیا کھڑی ہے کھوٹی ہے جے اللہ نے دا انتظام نہیں کیتا تو کچھ بھی نہیں کیتا ان علینا للہدی اللہ نے میری ذمہ داری سی میرا ایک کام سی کہ لوگوں پیدا کر کے ٹھوکراں کھان نہ چڈا انہوں سیدھا رستہ دسنا میرا کام نہیں سی کیتا آدم علیہ السلام تو شروع کیتا اور رسول کریم علیہ السلام تک انہوں مکمل کر. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دے اشعار کچھ دوسرے بھی ہے مدینہ منورہ میں لوگ جا رہے حج اور عمرے دے زمانے امام نے قصیدہ لکھا جنہوں قصیدہ نونیہ کیا جاتا وہ شرح بھی اور بارے کی ہے نظم ہے بہت صفحے کتاب ہی ہے بہت صفحے کتاب ہی ہے سارے عقیدے بیان کیتے ہیں دو گمراہیاں سے انہوں نے دور سے انہوں نے رد کیتا نون تے مقدہ شعر جا کے نون تے مقدہ اس قصیدے نو قصیدہ ہے نونیہ کیا جاتا. امام آندا حوض کوثر سنیا تسی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا قیامت دن میرا میدان حشر سے حوض ہونا جدا پانی جڑا برف نہ ٹھنڈا شہد نہ میٹھا اور بالکل ایسا صاف ستھرا ہونا برف جن ایک بڑی پی لیا انہیں پیاسا نہیں ہونا اینے کوزے وہ اینے پیالے پھر دیا جنہیں آسمان میں چارے فرمایا ایسا حوض تے حوض دسیا بھی اسے بھی اشارہ تے کر دیتا بھی حوض تے عربی ہے وہ اگے حوض جڑا ہی ہو بننا ایس دنیا جو نیکی بدی ہے خدا گواہ دے وہی اتنے جنت دوزخ نے نعمتاں اور عذاب ہونے کوئی ہور نہیں ہونا میری نمازاں ہور بنیاں ہونیاں میرا علم دودھ بنیا ہونا جن نے اتنے نہیں چکھیا انہوں کھ بھی نہیں لبنا ایویں آکھے اتنے مفت کسی نے لبنا کچھ بھی نہیں ہونا درخت بھی جڑے سبحان اللہ کہو گے لگنے ایس دنیا جو کر رہا ہے جو اتنے وہ شکل بنتی جانی نعمتاں حوض کوثر کہڑا بن گیا حضور نے فرمایا اللہ تو عدم تک اور کیا میرا ممبر ایسے حوض دے یہ نہیں کیا کہ حوض سے ہونا فرمایا ممبری والا حوض ہی میں ہوں بیٹھا اپنے حوض سے بہرے عرب سے محمد رسول اللہ پیالے پیارا پی لو جڑا پی گیا انہوں پیاسا ہی نہیں ہوا جدوں انہیں دین سکھ لیا حضور کیوں پیاسا ہونا سی کوئی ٹل بھی نہیں رہی فرمایا اللہ تو عدم تک اللہ ادھر شام کی سرحد پہ ہے ادن ادھر ہے جنوب فرمایا سارا خطہ میرا حوض ہے اور میں اپنے اس ممبر سے میں اپنے حوض سے بیٹھا یہ حوض سچ مچ اتنے ہونا سچ مچ دودھ بنیا ہونا برف بنیا اور قرآن و سنت وہ پانی جڑا پیتا تو امام فرماؤں اور سنا جہاں قصیدہ انہوں نے کہیں جی رسول اللہ نہیں منتے پر یہاں ظالمانہ کیویں نپٹے کہ خدا دے بندے کو حیا کرو اسی نہیں رسول اللہ منتے دنیا منتا کہڑا کیوں تسی ساڈے بارے تہمتاں لاؤندے جے رسول اللہ دے گسا توبہ کروڑ لاون تو دے حضور نوں من کے گستاخی فرماؤندے ورایت عالم المدینہ حولھا نزل الہدی وعساکر القرآن میں مدینہ گیا اور مدینہ شریف دے ارد گرد جڑے سی میں پہاڑ ویکھے اور میں پھر سمجھا کہ نازل الہدی ایتھے ہی ہدایت اتری وعساکر القرآن ہے اور ایتھے ہی قرآن دے لشکر اترے قرآن بھی ایتھے ہی نازل ہوندا رہا ہدایت بھی ایتھے ہی نازل ہوندی ورایت آثار عظیمۃ شانھا ورایت آثار عظیما شانھا محجوبۃ عن زمرۃ العمیان آندا میں اتھے ویکھے بڑے بڑے نشان جنہاں دی شان بہت اعلیٰ مگر جنہاں جڑے انے ہیں نا اکھاں دے انہاں نوں نظر نہیں آؤندے انہاں نوں سنت دے نشان نہیں آؤندے یہ اتھے جا کے بھی جالی چملو تے قبر دے گرد طواف کر بیڑا ڈوب کے آؤندے جو نشان ہے نا مدینہ پورا دس رہا کیا ممبر ہے محراب ہے اتھے حضور نے واہ دین نہ کچھ نہیں کہندے میں اتھے نشان ویکھے جنہاں دی بہت شان ہے مگر اندھا گروہ جڑا انہاں تو بالکل پیچھے
بورت تو راس المایا ذافین حسباؤ کلالت کے جانے. میں پھر ایسے پانی تے گیا حوض کوثر کی طرح، ایسے پانی تے پہنچا جڑا صاف سی اور بالکل روشن سی، اور وہ کنکریاں بھی جڑیاں سی وہ اس طرح سی جویں تاج دے موتی ہوں. بادشاہ دے تاج جنہاں دے موتی لگے، مینوں مدینے دیاں کنکریاں نہیں سی نظر آندیاں. میں آندا جو حوض کوثر حضور پاؤندے کوئی زمین جڑی سمجھو مشک دی ہونی کستوری جڑی طے ہونی نا حوض کوثر دی کستوری، اور جڑے وہ کنکریاں ہونیاں موتی ہونے. ہن بھی جڑیاں اکھاں کھلیاں تے مدینے نوں محبت دی نظر نہ ویندا، انہوں اتنے پتھر نظر آندے. وہ یہی ویندا جتھے جتھے میرے آقا دے قدم گئے اور جتھے حضور نے واز کیتا، اے ممبر اور اے مسجد اور محراب جڑے موتیاں تو ہی قیمتی. فرماؤندے میں ایسے ہی پانی تے پہنچا صاف اور ستھرے تے جہدے کنکر بھی تاجداں دے جس طرح دے موتی ہندے ادا مینوں نظر آؤندے سی. ورایت اکوادن ہناک کثیرتن مثل النجوم لواردن زمانی، جویں پیاسا چشمے تے جاوے ایڈا مینوں اتھے دے کودے نظر آئے جنہاں دی تعداد بے شمار سی آسمان دے تارے والی. ایک ایک ذرے چ نظر آیا کہ اتنے حضور نے آواز فرمایا، اتنے جہاد کیتا، اتنے آپ دا ساتھی شہید ہویا. ورایت حوض الکوثر الصافی الذی، اے ویکھ لو آندے لوگاں نوں صرف مدینہ دسیا، مینوں رسول اللہ دی مسجد حوض کوثر دی کہ حوض کوثر تے بہہ رہا. ورایت حوض الکوثر الصافی الذی لا زال یشرب فیہ میزابان. اللہ دے رسول نے میدان حشر دے بارے جی فرمایا میرا حوض جڑا وہ دو پرنالے ڈگدے ہونے، جنت چوں دو پرنالے آ رہے ہونے نہراں اتنے ڈگ رہی ہونا، پانی سپلائی ہو رہا. تو فرمایا میں بھی وہ حوض کوثر صاف ستھرا ویکھیا جہد ہر وقت دو میزاب ڈگ رہے، دو پرنالے. اگے دسیا کہ وہ پرنالے کہڑے؟ میزاب و سنت ہی و قول الہی. ایک حضور دی سنت دا پرنالا ڈگ رہا مدینے کہ آپ نے جو حدیث فرمائی، ایک وہ دے خدا دا کلام ڈگ رہا، قرآن بھی اور سنت رسول بھی. وہما مدل ایام لا یعنی اور یہ دونوں جڑے نا کبھی بھی ہمیشہ اتنے نہ سستی نہیں کرتے نہ رکتے. بہر اکھاں کھول کے اتوں سیکھ کے آوے کہ مدینہ جڑا سنت دا مرکز ہے اور رسول اللہ دے قرآن دا چشمہ. والناس لا یردون الا من الالاف افراد ایمانی. آندا ہے اس حوض تے ہزاراں تو چند بندے جڑے ایمان والے جاندے جنہاں نوں حوض کوثر لبدا تو پی کے آوندے. وردوا عذاب مناہر اکرم بہا. آندا واہ 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 ایسے مومن بندے جڑے گئے تو اتوں جذبہ لے کے آئے کہ قرآن و سنت نہیں ہٹنا، وہ ایسے میٹھیاں چشمیاں تے پہنچے جنہاں دی مثال ہی کوئی نہیں. وردتم وانتم عذاب حوانی. اور اے بدعتی فرقے ہو، بے ایمانو جھوٹیاں گلاں تے چلن والے ہو، تسی اس حوض کوثر دے پہنچنے دی بجائے عذاب عظیم چلے گئے جتھے لعنت دا عذاب ہونا، تسی اس چشمے تے چلے گئے، وہ صاف چشمے تے نہیں گئے. ایک گمراہ فرقیاں نے اور گمراہ ٹولیاں نے وہ چشمہ نہ پیتا جتھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہا ہے. کسی نے انہیں بدعت کر لی، کسی نے وہ بدعت کر لی. ایسے مقام سی کہ سنایا بغیر نہیں چلا سکتے. اس پاروں سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نبی نوں میزان منیا، ترازو منیا، کسوٹی کنیرا ہے یا انگوٹھے چملا سبحان اللہ قربان جائیے جی، وہ قربان دینا گل ہر ایک جڑی جہی مرضی تو منگنی، حتیٰ کہ جڑے لگوٹیاں بھی انہوں نے تیر نہیں تے گندگی سے لیٹے تو انہاں کوئی دین لینا پھرنا کہ انہاں کو مجذوباں کو بڑا دین ہے. کوئی شرم کر، اللہ دے پاک صاحب نبی دا دین نہیں تینوں چنگا لگتا تو ملنگا کو لینا، بھنگا پینے والے تو اور گھوٹ گھوٹ کے ہر وے پینے. سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے دریں باہر جز مرد دائی نہ رفت. یہ بڑا گہرا سمندری اتنے افلاطون ارسطو ڈب گیا، بڑے بڑے عقل منداں نوں کچھ بھی نہیں لگ پایا. گھر بیٹھا جو مرضی ہے نا فلسفہ پڑھو، فلسفہ پڑھ کے سوائے عقل دی حیرانی کچھ بھی نہیں لگتا. ایک گل بھی نہیں فلسفی جڑے ایک کٹھی کہہ سکے، ہر ایک دا اپنا ہی لوچا، بالکل اپنی ٹامک تو کوئی پلے نہیں، ہدایت ہے ہی نہیں. ہے فلسفہ زندگی سے دوری، کچھ نہیں یہاں دے پلے. آدھے اس پاروں تھی آدھے جی اسی یہ پڑھنا وہ پڑھنا کوئی نہیں. دریں بہر جز مرد دائی نہ رفت. اس ڈونگے سمندر سوائے اللہ دے پیغمبر دے جڑا آوازاں دیتا گیا میرے پیچھے تریا، یہ ڈوبو چھاں بھی ہے گئی، چٹاناں ہے گیاں، جہاز ٹوٹ جان گے، میں جتوں جی لنگدا رہا. دریں بہر جز مرد دائی نہ رفت. یہ سمندر سوائے اس پیغمبر خدا دے جنہیں دین دی دعوت کوئی نہیں لنگیا. گما شد کہ دم بارے رائی نہ رفت. جیڑی پیڑ چروائے دے مگر نہیں چلی وہ گم ہو گئی، انہوں بھیڑیے کھا گئے. جو اللہ دے رسول دے مگر نہیں لگیا تباہ ہو. کسانہ کسی راہ برگشتاند جنہاں لوگوں نے اس گل تو منہ موڑ لیا، بھائی نبی کیا یار ہور تھوڑیاں کتاباں اسی فلانا پڑھاں گے فلانا پڑھاں گے. ہاں برفتند بسیار و سرگشتان، ساری عمر انہوں نے سفر کیتے، بڑی محنتاں کیتیاں، تھوڑیاں نہیں کیتیاں، الٹے لٹکل کے نمازاں پڑھیاں. فرمایا صرف سرگشتہ ہوئے، دماغ خراب ہوئے، جنگلاں ٹھوکراں کھا دے، لبا کی انہوں نے.
خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز وہ منزل نہ خالفی سادی آندا نبی تو ہٹ کے جڑا رستہ کڈے گا کدی بھی منزل تے نہیں پہنچے مرد عورتاں جدھر مرضی چلے جاؤ نبی دا ساتھ نہیں نصیب ہونا میزان اور ترازو اور کرائٹیرین فیصلہ کرنے والی گل کہ کہدے نہ مکایا جائے کہ حق کی ہے بادل کی ہے دو تین مثالاں خود اللہ دے رسول علیہ السلام نے آپ بھی دیتے رسول پاک علیہ السلام دا طریقہ سی کدی تمثیل دے ذریعے بھی سمجھاؤندے بھی ادا نہیں گل سمجھاؤندی تے مثال نہ سمجھ لو میں کی ہاں فرمایا اے تسی سمجھ لو میری مثال ایسی ہے مثلی کا مثل رجل استوقد نارا فلما ذات ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي كان في النار كان فيها پیاری مثال دیتی کہ ایک آدمی نے اگ جلائی اگ جدو جلدی پتنگے آ جاندے ہور کیڑے کاڑے وہ ڈگنا لگ پیندے فرمایا میرا بھائی دنیا چ یہی حال دے پلے بنو میں کوئی چھوٹی جی شے نہیں رب نے بھیجا نعمتیں بڑی اگ بڑی ہے اور وہ لوگ پتنگے ڈگ رہے تباہ ہو رہا ہے وجعل يحجزنا اور وہ بندہ انہوں نے ہٹاؤندا روکدا جنہیں اگ بالی نے ہٹاؤندا کہ نہ ڈگو یقلے بننا ہو مگر وہ پہ غالب آؤندے جاندے وہ سن دے کوئی نہیں تکو تکی وہ روک دیں ڈگی جاندے فیکتہمنا فیہا غرق ہو گئے فذالک مثلی و مثلکم میرا اور تہاڈا دنیا دے لوگوں یہ معاملہ دوزخ بڑھ رہا ہے تسی ڈگ رہے جے مینوں اللہ نے بھیجا میں تہاڈا خیر خواہ تہاڈا ناصر مشفق بچا رہا روکدا ہے انا آخذ بحجزکم عن النار میں اتھوں لگوٹیاں تو پھڑ پھڑ کے تانوں کھچ رہا مینوں دکھ دتے آ میرے تے اوجڑیاں سٹیاں میرا گلا دوایا گیا مینوں وتروں کڈیا میرے دند شہید کیتے میں سب کچھ سہیا مگر صرف یہ کر رہا میں تانوں اتھوں پھڑ پھڑ کے دوزخ تو بچاؤنا حلم عن النار حلم عن النار کہ آ جاؤ اگ تو بچ جاؤ آ جاؤ اگ تو بچ جاؤ فتغلبونی مگر تسی زور کری جاندے میرے روکدیاں نہیں مندے فتکتہمون فیہا وہ ڈب دے جاندے اس تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ایڈی شفقت فرمائی میں ڈوب چلے میرے بندے جہنم چلے جان گے بچا اللہ دے رسول علیہ السلام بچاؤں دے رہا جتن کیتا ہن جڑا اس تعلیم تو فائدہ اٹھائے جو دس گیا انہوں پلے بنے بچ جو گے نہیں جو فرمایا ڈوب جاؤ گے غرق ہو جاؤ گے مثلی و مثل ما باسان اللہ بے کا مثل رجل عطا قوم دوجی مثال دیتی کہ اس طرح بھی مینوں سمجھ لو ایک آدمی ایک قبیلے کو آیا لوگ بیٹھے سی آیا انہوں کو فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی انہوں نے کہا لوگوں میں اپنی اکھاں نال دیکھ کے آیا فوج آ رہی ڈاکو آ رہا ہے قافلے آ رہے لٹن لئی تانوں میں اپنی اکھاں نال دیکھیا وانی انا النذیر الرجان تے میں اعلانیاں تانوں خبردار کرنا میں بچ جاؤ اپنا کو بچا کر لو ڈاکو ترے آوندے ہیں فن نجا بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ جویں وہ بندہ آ کے قوم نوں دسے فاتاؤ طائفۃ من قومی کچھ لوگوں نے دی گل مان لی اپنا بچاؤ کر لیا یہ نٹ پج گئے بادلہ جو اس وقت ہی چل پائے اتوں بن تلک والا محلین فن جاؤ انہاں موقع پا کے کوچ کر لیا تو بچ گیا ڈاکواں جاؤں تک وہ خالی کر کے جگہ وہ کذبت و طائفۃ منہم ایک بد نصیب ٹولا کیا اے نبی تے پاگل ہویا ہوئے کہندا کتھے ہے قیامت کتھے حساب کتاب ایک کافرہ دا کی رونا اپنے ہی نہیں مندے بے شمار تعداد ہے جڑی ایسے کلمہ گواں دی مرد اور جڑے آندے ایویں گلاں ہی ڈراوندے مولوی کچھ بھی جرت نہیں کرتے بھی کہہ دین وچوں کافر ہوئے ایمان ہل گئے تو فرمایا ایک ٹولے نے نہ منیا اس گل نوں فاسبہو مکانا اوتھے ہی بیٹھے رہے فسبا مل جائے سویر نوں لشکر آ گیا فوج پہنچ گئی اوتھے فاہلکہم بالتام انہوں نے انہوں سارے ہلاک کر دیا جڑوں ہی انہوں دا نشان مکاتا فذالک مثل من اتانی فتبع ما جئت بہ فرمایا پہلا ٹولا وہ جنہوں نے میری گل مان لی جو کچھ میں لے کے آیا وہ مگر لگ جو میں دسیا وہ کیتا جتوں روکیا روک گئے یہ بچ گئے ومثل من عصانی وکذب بما جئت به من الحق دوجا ٹولا کم بخت ہے جنہاں میری سچی گلاں نوں نہ منیا تے اپنی جگہ تے لگے رہے موج میلیا وہ دوسرا گروہ جنہوں پھر آ پکڑیا اس لشکر تے برباد ہو مثالاں دے ذریعے بھی اللہ دے رسول علیہ السلام نے حقیقت واضح کی تھی کہ میں تواڈے نفع دی خاطر ہر گل جہی تہاڈی بہتری سی وہ بیان کرتی ہے جہی تہاڈا نقصان سی اس تو خبردار کردا بچاؤ یہ کہ میری گل من لو اور اس رستے میں اختیار کر لو یہ تہاڈی بھلائی اور بہتری ہے جی مخالفت کرو گے میرا کچھ نہیں بگڑا قیامت نوں کہدا فیصلہ ہونا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا تے گل مک جانی ہے من عطا محمدن فقد عطا اللہ ایک کوئی سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل منی جنہیں منی فرمایا انہیں اللہ دی منی اللہ آکھنا میری منی چل جنت ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ جنہیں محمد رسول اللہ دی منی میرا نام فرمان ایک کوئی انسان بولتا سی ٹھیک ہے بشر سی مگر کلام کہدا سی گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بعد
گھر چز حلقوم ہے عبداللہ آباد بولتا ہے کہ اللہ دا بندہ ہی ہے مگر وہ بالکل موبائل آ رہا ریموٹ کی طرح اللہ دا کلام فرمایا جنہیں انہاں دی نہیں محمد فرق بین الناس اے بخاری شریف دی حدیث کا ٹکڑا محمد فرق بین الناس دو گروپ کد نہ بننے محمد ہی درمیان کھڑا ہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں منیا ادھر ہو جائے نہیں منیا ردے گئے اس تو ہون اللہ دے رسول علیہ السلام دا زمانہ حضور تو بغیر ہدایت کتے نہیں قطن نہیں کسی کو اگر تھوڑا بہت حضور دا پہنچ گیا تو ہدایت ہے گی جتنی نہیں ملی اتنے غلطی کھا گیا اس امام اور عالم اللہ معاف کرے ان کی محنت نہیں سانو دین پہنچا مگر دین ان دے پیچھے کماواں گے تو کچھ بھی نہیں بننا پھر ہر عالم دی رائے جدا ہے کوئی کچھ کہہ دوں گا کوئی بنوں کی پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایڈا بڑا امام اور عالم ہے یہ مسئلہ اس نے کرتا ساری امت توڑ کہ جان بوجھ کے بھی آدمی نہیں بسم اللہ پڑھتا جانور ذبح کرنا جانور حلال مسلمان پڑھے جان کے نہیں پڑھتا فرمایا حلال ہے باقی پوری امت نے کیا امام صاحب توبہ 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 بعد نے آخیا جان بوجھ کے چھڈیا بھول کے بھی رہ گیا تو نہیں ہوتا انوا جانور حلال وہ بھی ایک دوسرے پاسے نکل گیا یہ بھی کیا غلط ہے بھول سے معاف ہے درمیان والے ٹولے نے آخیا بھائی جان بوجھ کے چھڈن والے کا جڑا تنا حلال ہے بھی ہے غلط جہے آدھے بھول کے رہ گیا یہ بھی غلط جہاں پڑھتا رہتا تو پڑھنا ہی چاہتا سی اس وقت جلدی نہیں پڑھیا گیا وہ حلال یعنی ایڈا وڈا امام ہے سب تو لگ رہا ہے غلط برا نہیں کہہ سکتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی بات کہی جنہوں آج امت کوئی بھی نہیں قبول کرتا خود مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یار ساری گلان میں امام صاحب کا مقلد ہے میں انہوں نے شاگرداں دی بھی نہیں منتا مگر دو مسئلے نہیں مننے شراب نہیں مننی کہ امام صاحب فرماؤں انگوراں دی اور کھجوراں دی شراب تو علاوہ جنیاں بننیاں بشک پیوے یہ نہیں پیوے بنا نشہ نہ ہو گندم چو بنی جو چو بنی مکئی چو بنی یہ سب ہر کیا پیندا رہے 10 پیالے پیتیاں نشہ ہوندا 9 ٹھیک ہے 10واں نہ پی فرماؤں دے توبہ 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 اللہ دے رسول دیاں گلاں سارے تک ہن پہنچ گئیاں کہ کسے شے چوں بنے جڑی شے نشہ کرے حرام پھر فرماتا کہ جڑی زیادہ پیتیاں نشہ کرے وہ تھوڑا بھی حرام حضور نے رستے بند کر دے امام صاحب دی گل غلط ہے فتاوا پیا میرے کو اللہ تعالی نے فرمایا اے دو مسئلے نہیں ٹھیک بالکل اسی یہ نہیں مننا یہ کوئی کرنے والے مسئلے ہاں اور دوسرا مسئلہ ہے مزار کہ زمین بٹائی چ دے دیو یہ حرام آ دے امام صاحب نے ٹھیکے دے دیو بٹائی چ نہیں دے سکتے کہ توں زمین کاشت کر جڑی ہے پیداوار ادھی ونڈ لیں گے تیسرے یہ نہیں مزارت نہیں درست امام بخاری فرماؤں یار مدینے دا کیڑا کر سی جڑا مزارت نہیں سی کرتا ابو بکر دا کرانا عمر دا عثمان دا علی دا پورا مدینہ کرتا سی اور امام صاحب دے شاگرداں بھی آخیا امام صاحب ساری امت کر دی آؤں یہ مسئلہ تو کی تو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم بھی آتے پہ دو مسئلے نہیں یہ تعامل دے خلاف ہے امت ساری دے الٹیا نہیں من یہ مثال دیتی ہے برا کہانی نہیں صرف سمجھاؤ لی کہ نبی نو نبی رکھیا کرو جو مقام اللہ نے پیغمبر نے دیتا وہ دوسرے نو شریک نہ کرو ورنہ بہت بڑی تباہی یہ تو معیار ہی بدل گیا ترازو ہی بدل گیا تیرے بٹے ہو جھگڑا کرنا مکرا پھر سرکاری بٹا چاہیے جتنے ٹھپا لگا وہ مکاؤ گا کہہ دے بٹے ٹھیک ہے نہیں وہ ایک کوئی ٹھپا ہے اور وہ سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ یہاں تو علاوہ کوئی نہیں باقی سب قابل احترام ہیں سارے سر دے تاج ہے اسی انہوں دے غلام ہیں مگر نہیں دین جو اللہ دے رسول اللہ ملنا وہ مننا دوجی گل نہیں درست وہ نہیں تسلیم ہونی رد ہو جائے مدینہ شریف دے لوگ حج سے آئے انہوں نے آخیا کہ جڑی عورت طواف انہیں کر لیا سی زیارت بھی قدوم بھی کر لیا مگر چلن لگیا انہوں حیض آ گیا طواف الوداع یہ اللہ دے رسول نے معاف کیتا مگر انہوں نے علم نہیں سی اور چھوٹا جہا بندہ نہیں جنہوں علم نہیں سی کاتب وحی سی اور کاتب وحی دسی ایویں اور ادھر ادھر پڑھ لینا کاتب وحی چیکی سی جہاں عہدہ سی حضور نے کہہ انہوں مقرر کیتا سی انہیں حضرت ابوبکر نے زمانے قرآن اکٹھا کیتا حضرت عثمان نے کاتب الوحی دا عنوان جڑا کون ہے وہ زید ابن ثابت یہ ڈیوٹی سی تو زید نے یہ مسئلہ معلوم نہیں سی سنیا کہ انہاں عورتوں یہ طواف معاف ہے جا سکتی ہیں بغیر طواف الوداع انہیں مدینہ شریف والوں آخیا بھی جنہ چر مرضی رہنا پوے نا عورت نے طواف وداع کر کے آنا معافی کوئی نہیں حالانکہ مسئلہ طواف زیارت دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بے ابن عباس تسی دسو کہ یہ جیڑی عورت نو حیض آ گیا 10ویں تاریخ والا انہیں طواف جڑا فرض کرے طواف الوداع انہوں نے کہا معاف چلی جائے وہ کہیں گے سارے شہر دا عالم تے آندا اسی کوئی نہیں مننا سارے شہر دا عالم بہت بڑا آپ نے پھر آخیا میں ہن وٹے نہ گل بننی ہن جڑا سرکاری وٹا نا وہی گل مکا سکتا فرمایا نہ میری منو نہ زید دی منو اتنے حضرت انس دی ماں زندہ ام سلیم جنہیں مکے آ کے حضور کی بیعت کی سارے مدینے بھی نہیں سے حضور گئے ہاں
تے حج کیتا حضور نے تے عورتاں نوں حضور نے مسئلہ دسیا ام سلیم نوں پوچھ لیو جو انہیں آخیا زید سچا تو انہوں من لیو جے مینوں سچا کیتا تو من لیو کیڈی فیصلے دی گل وہ گئے انہوں نے حضرت جا کے ام سلیم رضی نے پوچھا انہوں نے آخیا نہیں ساڈے شہر دے عالم نوں مسئلے دا نہیں پتہ ابن عباس ٹھیک ہے حضور نے عورتوں نے معافی دیتی ہے اگر یہ حالت ہو جائے تو آپ ودا تو بغیر جا سکیں گے کوئی کفارہ نہیں کوئی ہاں انہوں نے حضرت زید نوں جا کے دسیا حضرت زید نے آخیا بھائی میری گل جی ہوں پیچھے چھٹ جاؤ گل وہی ہے جی اللہ کے رسول نے کہتی ہوں زید بن ثابت نے کی بولنا کاش امت نوں اس گل کا پتہ ہوندا بے رسول اللہ نوں منن دا اصل حق کی ہے صرف ختم دعا چھڑو تو میلاد کھاندے رہو اصل حق تے ہے کہ پیغمبر کسوٹی ہے میزان ہے فرقان ہے جہاں ذریعے حق باطل نہیں نکلنا آپ تے فیصلہ چھڈو جو آپ کر دیں پھر نہ چونچرا کرے کوئی گھڑی گل مک جاندی جے تسی آکھو نہیں حضور نے تے فرمایا فلانے نے کیتا تے میں تہاڈے سامنے نہ جس دن فلانے نہ ملاقات ہوئی نا امام اور صحابی نہ تانوں باراں تو پھڑ کے انہیں دو چڑھ دینا کہ بختہ نبی پاک نہ تو میرا مقابلہ کرتا رہا اور میں تے اگر گل کہی سی میرے علم چ نہیں سی بھی حضور نے کی فرمایا میں اپنی طرفوں کوئی اجتہاد کیتا جے پانی نہ ملے تیمم کرنا پیندا جدوں پانی آ گیا تیمم باطل رسول اللہ دی گل آ گئی ہن کسے امام دی کہڑی گل اس تو آخری جمعے میں چاہیا بھی بجائے میں ٹام ٹوئیاں مارن دے تواڈے پلے دین دی بنیاد رکھاں کہ اسلام دے اندر میزان اور ترازو صرف محمد رسول اللہ دی ذات ہے اس تو درویش ہون فقہ والے ہون حدیث والے ہون مفسر ہون مورخ ہون کوئی بھی ہوئے گل جڑی اللہ دے رسول دی عدالت جانی جو اللہ دے رسول نے کہہ دینا وہ حق ہے جو تو نہیں ثابت ہونا غلط ہو جائے اے ایمان اور صحیح عقیدہ جے دل چ پیدا ہو جائے رستہ صاف ہو جائے عمل دی توفیق ہو جائے چلو کچھ کوتاہیاں میں ہونگیاں ڈیگدا ٹیندا رستہ تے ٹھیک ہے نا ہولی ہولی کتے پہنچ ہی جاؤ گا اور اگر رستہ ہی بدلیا تو پاویں ہوائی جہاز کی رفتار نہ اڑیا نا جنہ زیادہ اڑیا اُنہ ہی دور ہوندا گیا ہدایت تو دور ہوندا گیا راہ راست آؤ اس طریقے نو اختیار کرو یہ اندر ہی بہتری ہے اور یہ سادی رحمت اللہ علیہ بوستان آخری شعر ہے اس موقع سے بزہد و ورا کوش و صدق و صفا جا جنا مرضی درویش بن جا پرہیزگار بن جا نیکیاں کر ولیکن میں افضائے بر مصطفیٰ مصطفیٰ تو اگے نہ وزن کی کوشش کریں ہاں کنے ظالم ہیں جڑے عاشق رسول بنے اور جدوں گل ہاں حضور نے نہیں کیتا تذکیہ چنگا ہی کم کوئی نہیں کدی سوچتے بیٹا گل کا نتیجہ کی نکلتا کہ پیغمبر خدا کی نیک گل تو محروم رہے حضور نو نیکی نہیں لبھی تانوں لب گئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں جو شخص کہو گا دین دے اندر کیا بدعت حسنہ وہ تیناں جرماں چ ایک جرم دا مرتکب ہے یا اللہ نو جھوٹا آندا کہ اللہ نے جڑا قرآن چکیا سی الیوم اکملت لکم دینکم اج میں دین مکمل کرتا خدا نے جھوٹ بولیا اجے تو مکمل نہیں ہویا آ کنا کچھ وچ پین والا رہندا سی آندا یا خدا نو جھوٹا آکھیا یا رسول اللہ نو خائن آکھیا کہ اللہ دے رسول نو حکم سی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک جو رب نے تیرے تے اتاریا پہنچا دے یہ کہندا دسیا سی وچوں حضور نے کوئی لکا لیا ہولی ہولی اسی لبدے ہیں دریافت کرنا ہے نبی پاک نو قصوروار بناؤندا یا صحابہ کرام نال دا کہ دین دے دشمن سی انہاں کوئی نہیں یار حضور دیاں حدیثاں یاد رکھیاں گم کرتیاں اسی ہن ایویں اج دن حضور لبدے پھردے گلاں اگر یہ تینے گلاں غلط کہڑے رستے نال بدعت حسنہ کرنی خدا دا خوف کر سنت تے پوری زندگی آدمی چلے وہ نہیں پوری کر سکدا تو بدعت لگدا سر ہور پنڈ بھاری کری جانا اگلی چکی نہیں جاندی سنت کی ساری عمر زور لا کے کرے آدمی وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے رسول کی ساری سنت عمل کر رہا اپنی ہمت کے مطابق خدا انہوں پارا کری جانا اور پارا بھی اس طرح کیتا بے کسے کام دینا رہے ہوں ہی مینوں ایک ساتھی کہہ رہا میرے فون سے ڈاکٹر صاحب سی میں پٹی کراؤن گیا اپنے دوست کہن گیا میں ریکارڈ کیا مینوں فون آیا سی ایک گھنٹہ اللہ دے رستے جڑا نا یہ لیلۃ القدر سی حجر اسود دے کول اعتکاف کرنے والا اینا ہزاراں گنا وڈا میں کہا ڈاکٹر صاحب بالکل سچ اسی طرح حضور نے فرمایا مگر فرمایا سی جہاد فی سبیل اللہ کہ اللہ دے رستے سے کڑی میدان جنگ کھڑا رہا نا وہ اتنے دے اعتکاف آنا بہتر ڈاکٹر صاحب بھی چونکہ دنیا دار آ نہیں مکے دے طواف نا طواف شواف کی شے ذروۃ السلام علیہ السلام وال جہاد فی سبیل اللہ چوٹی کی ہے اسلام دی اللہ دے رستے جہاد یہ آسان کام ہے میں حجرے چ بہ جاؤں تو اتنے تمہیں بات کری جاؤں جڑا سہرا چیلی چ لے کے نکلتا اور گھروں مکا کے نکلتا کہ میں واپس نہیں لوٹا کسی نے وہ قتل کرے نہ کرے کئی لوگ پوچھتے کہ خود کش حملہ میں خود کش تو جہاد ہی خود کش ہے جڑا نکلیا ہے وہ خود کش ہی ہو کے نکلیا نا پہلا اپنا مرواؤن تریا دوجے کھڑی کسی مار سکنا کہ نہیں اپنی جان تو انہیں دینی ہے نا میں ڈاکٹر صاحب گل صحیح سی مگر یہاں لوگوں نے لا لیا یہ سارے چلے تے نکل پاؤ یہ اللہ دے رستے سے یہ اللہ دے رستے کی گل فرمایا اللہ دے رستے سخت کھڑے ہونا جہاد فی سبیل اللہ کھڑے ہونا یہ بھی خدا دے قدر اور خدا قدر کیوں نہ کرے
حدیث پاک چاہتا فرشتے جو آتے حساب لین قبر اللہ انہوں نے آتا ہٹ جاؤ اینوں کی پوچھنا تلوار دا دی گردن تے چمکنا اور یہ گردن اگے کر دینا یہ تو بڑا ہو امتحان کہڑا رہ گیا کہڑا پوچھنا اینوں کہڑے رب نوں تو مننا مینوں نہ مننا سر کیوں کراؤ اینوں جان نہیں سی پیاری یہ بچے یتیم نہیں سی ہو رہا اینوں اپنی بیوہ بیوی دا نہیں سی پتا بڈھے ماں باپ روندے رہ گئے اور یہ بیچارہ میدان سے آ گیا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کسا دے نیت لے کے گیا لٹتا مال لے آنا یہ ملک پر دوسری ہو گیا وہ جان دین گیا اب دنیا فساد نہیں ہونے دینا یہ بدماشاں نے جڑا زمین چند ڈھیر مزاح ختم کرنا قدر نہ کرے اور تد اللہ دے رسول نے بات کہی جڑی صرف شہید نو نصیب ہے فرمایا قیامت دن اللہ دے سامنے جدو آؤ گا یہ خون جڑا بہندا آؤ گا خون ویکھن تے رنگت خون دی ہوگی مگر خوشبو کستوری دی آتی ہوگی پورا میدان بشر جڑا مہک دے گا کہ اللہ دے رستے سر کٹاؤنا آ رہا اور اپنے سر اپنے ہتھیار پکڑے ہون گے اللہ دے حضور پیش ہو جان گے تیری رضا دی خاطر اسی سر کٹایا حساب کر اس تو حدیث پاک جہاد دی لا لینا کہ بسرے چوک کے تری پھر بھائی یہ کام اپنی جات نیکی ہے تو بے شک کرو دسو جو مرضی یہ رسول بھی حدیث نوں کیوں بدل دے جو مفہوم بدل کے کچھ نہ کوئی اندر ہی بڑھ گیا تسی دنیا کے اندھیر مچ گیا اور کافرانوں کی رواں تو اپنے ملکوں دین دی مٹھی پلید ہو ایک دن نہیں جدوں دین دا مذاق نہیں اڑایا جاتا تو چینل ایڈے سمجھو بےراہ ہو گیا کہ چیف جسٹس نوں کہنا پیا کہ اسلامی ملک نہیں ہے تہاڈی اپنی کوئی ثقافت نہیں کوئی رہ گیا چینل جتنے کوئی آدمی اپنی بیٹیاں اور بیویاں دے نال بہ کے دیکھ سکے کوئی حیا کرو کیوں انہوں ہندو رنگ چ رنگ دیتا یعنی کچھ فکر نہیں کسی نے خیال نہیں کہ کی ہو رہا بس چلے کٹنے چاہیے اپنی تسبیحاں گردانیاں چاہیے دین ہے تو حدیث پاک جہاد دے بارے سی کہ جہاد دی صفحہ جڑا کڑی کھڑا ہو گیا وہ مکہ معظمہ حجر اسود دے کول لیلۃ القدر میں اعتکاف نالوں بہتر بھائی لیلۃ القدر سے اعتکاف کوئی اپنے موجاں نہیں کرتا کوئی ثواب ملے نہ ملے یہ دین بچاؤں پھر رہا تب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جہاد نوں جا رہا سی بڑا عالم ہویا ادا دا شاید ہی کوئی جمے 3 مہینے جہاد 3 مہینے بہ کے لوگوں دین پڑھاؤنا 3 مہینے تجارت کر کے روزی کماؤنی اور اپنے پلیوں طالب علم کو خرچہ دینا اور 3 مہینے حج اور عمرے نکل جانا 4 حصے بڑھیا تو فضیل ابن عیاض بڑے درویش سی ڈاکوں توبہ کر کے بڑے ولی وہ حرم چ رہندے سی ایک ترتوس تو انہوں نے اپنے ساتھیوں نے کہا لکھ میرے اشعار بھیج دے فضیل نوں جدوں فضیل نے پڑھیا تو بڑا رویا انہیں آخیا یار ابو عبد الرحمان سچا گل ٹھیک آندا انہیں آخیا تو حرم سے بہ کے یا عبد الحرمین لا ابصرتنا لا علمت انک فر عبادت طلب جے سانوں ویکھ لینو ساڈے خون کتنا پھٹ کھلے نکلدے تینوں پتہ لگ جاندا تو حرم سے بات نہیں کر رہا ٹھٹھا یہ مذاق ہے تسی اتنے بیٹھے سجدے کرتے پھرتے جے مینوں ویکھ کہ تسی جمعے والے دن کستوری دیاں خوشبوئاں لا کے جاندے جے تے ساڈی خوشبو جڑی خون ہے اسی خون چ لکھنے ہیں سانوں کسی موقع پڑے تو ہوندے پیا ریح الابیر لکم ونحن ابیرنا راہ جو سنابک والغبار لاتی ساڈے تے مٹی پئی ہے اور گھوڑیاں دے سماں دے ساڈے تے اٹھ کے غبار پیندا ساڈی خوشبو نوں ویکھ بڑا روئے پھر حضرت فضیل نے آکھیا یار ٹھیک ہے دین جڑا سی وہ کچھ سی وہ مطلب بنا لیا اندر ہی وڑ دو بھاویں سارا ملک تباہ ہو جائے پتہ ہی کوئی 90 ارب جڑا کسی نے معاف کرتا جائے ڈاکوؤں کو چھٹی دیتی جائے کوئی نہیں جی مفاہمت ہو رہی ہے اپنے الو سیدھے کرے توبہ کرو خدا دا نام منو اللہ دا دین تو یہ آتا جس رسول منتے جو دین دی کوئی عزت ہی نہ ہو وہ دی قدر کرو اس 12 رمضان ختم ہو رہا بالکل یہی کہنے جی کرتا لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنوں دے جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملاں عید مبارک کنوں آخیا میاں محمد قیامت دے دن جو رب دے سامنے پیش ہے تو خوش ہو گیا اے عید کی ہے کی پتہ ہے قبول ہونیاں کہ منہ سے وجڑیاں فرمایا نہیں لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنوں دے جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملا جی اللہ نے ادھر رسول نے کہتا خوش ہے سی چرچے عید مبارک کیوں ہونی جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملاں اس تو اللہ کرے دوبارہ سال آوے تو اسی یہ مہینہ دیکھیے اور سال سے اگر اللہ نے اٹھانا تو اللہ مرحومین چو نہ کرے مرحومین چو کر دے محرومین چو نہ کر دے بد نصیباں چو نہ کرے رحمت کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ آخری جمعہ اڑے آخری جمعے دے بارے تو سب دوست جان دے بھی اس جمعے تے مسجد دے قاری صاحب میرے نائب قاری عبد المنان صاحب دا حصہ ہوں اے جمعہ جڑا ہے پوری دلچسپی نال تے شوق نال
قاری صاحب بچیاں دے والد ہے، 4 بچیاں، دعا اللہ تعالیٰ انہوں فرزند نرینہ بھی دے تے قاری صاحب دی بھی آس ہوندی ہے ہوراں دی کہڑی آمدنی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تے اج دے جمعے تے دل کھول کے عید مناؤن لئی کہ قاری صاحب دی بھی عید ہو جاؤ تہاڈے سارے دی سال پر دا خرچہ اللہ توفیق دے تے زیادہ تو زیادہ تھوڑی دیر تے سارے بندے گھوم جاؤ صفاں جو اکٹھا کرو، اے صدقہ تہاڈا انشاءاللہ تعالیٰ دے بہت قبول ہے۔ عالم دین بچیاں دا باپ اور ہور آمدنی کوئی نہیں، اگر اسی بھی سرپرستی نہ کریے علماء دی خبر نہ لئی کی بنوں گا؟ کھلے دل نہ دے چالو، اے ضائع نہیں جانا انشاءاللہ، قبول ہی قبول ہے۔ تمام مرحومین خصوصاً پیارے والد صاحب حاجی حمید اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان رحمہ، والدہ کے لیے مغفرت کی دعا انشاءاللہ سارے مرحومین لی کرام۔ قاری پیر اللہ صاحب دا قرآن پاک اشرف الواسی سیرت نبی تاریخ دعوت و عظیمت امام حسین الواقعہ کربلا، یہ بہت ساری کتاباں مولانا دے کول ہے، انہاں جو لے جایا کرو تواڈے دین نو بھی غذا ملتی ہے، مطالعہ نہ اور دا بھی تعاون ہو جانا۔ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں وضاحت فرما دیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عید والی رات نو کیا جاندہ کہ لیلۃ الجائزہ انعام دی رات، لوگوں نے کام مکا لیا ہوں رات دے جڑی لیلۃ الجائزہ حدیث پاک سناؤندے امام بہقیت دعوات الکبیر چلے آئے کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہڑی رات ہے؟ انہوں نے آخیا یا رسول اللہ نہیں پتہ، فرمایا لیلۃ الجائزہ اللہ انعام تقسیم کردہ ہوندا ہے گی موضوع ہے، بالکل من کر سر جھوٹھی گل ہے۔ اللہ دے رسول کے نام تے جو کچھ بنیا نا کلی گل چھانی گئی ہے، کنکر الگ ہو گیا، موتی الگ ہو گیا، تے کوئی دھوکھا نہیں چل سکتا۔ تنقیح الروات دوسری جلد وہ نہیں پڑھ لینا چاہیے، کہڑے یہ جھوٹے ہے کہنا پاروں ردی ہے، یہ لیلۃ الجائزہ کوئی شاید بالکل یہ دین کوئی ثبوت نہیں۔ اکتوبر کا ماہ نامہ عفت قاری عبد الرحمن صاحب سے حاصل کریں۔ جسٹس بھگوان داس کے اشعار ماس صاحب نے لکھے، تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا میری راج لکھے دعا علم کے والی، نگاہ کرم و نواسوں کا صدقہ تیرے در پہ آؤں بن کے سوالی۔ یعنی جسٹس صاحب تھوڑے مسلمان دا جانا زیادہ پڑھیا، اسلامیات دا ایم اے، قرآن حدیث دا عالم، حلف اٹھایا تو بسم اللہ پڑھ کے اور سارا فاتحہ پڑھ کے انہاں لانتیاں مسلمانوں نصیب نہیں جو سندھ میں نصیب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اسلام بھی نصیب کر دے تے باقی بچوں پتہ نہیں کوئی مسلمان ہی ہوئے، کئی ایسے ہیں امام ابن تیمیہ فرمایا کوئی نہ آکھیا کرو کیا دوستی ہے، تسی عام حکم سنایا کرو، ورنہ میں ایسے یہود نصاراں نوں جاننا امام فرماؤندے جڑے بالکل مسلم سی مگر وہ ظاہر نہیں ہو سکے ہے کہ جنتی، اے معاملہ اللہ نہ ہے۔ باقی خیالات اچھے پاکیزہ ستھرے۔ ایک بات میرے بچے نے پوچھی تھی، وقت نہیں مگر بالکل ایک لمحے ختم کراں کہ عید دی جنہی نماز جڑیاں تکبیراں عام طور پر اسی 7 اور 5 کہیں، حنفی حضرات 3 کہیں، کچھ اس تو کم بیش بھی کہیں، بہت قول ہے اس بارے۔ تو اس بارے جو بچہ آتا سی اور ہر شے بیان تھوڑے خطبہ جو ایک رہی یہ بھی بیان ہونا چاہیے بھی حقیقت ہی ہے، حقیقت ہے بھائی بالکل سچی تے لوہے چلی بے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام تو عید دی تکبیران کوئی شے ثابت نہیں، نہ 7 5 نہ 3 کوئی حدیث نہیں دنیا ایسی جڑی خالی ہوئے عیب تو، سب خامیاں۔ یہ پلے جو کچھ بھی نا لوگوں دے صحابہ کرام دا طریقہ، کسی ابو ہریرہ کی طرح 7 5 آکھیاں، کسی نے حضرت ابن عباس کی طرح 3 آکھیاں۔ اس تو حنفیاں دا طریقہ بھی دین ہے، اہل حدیثاں دا بھی دین ہے، دوجیاں دا بھی دین ہے، کوئی گل نہیں۔ اے میں پڑھ دینا بلوغ المرام دی شرح تازہ ہی ہون چھپی ہے پرانی، البدر التمام وہ فرماؤں دے بعد والاقیلی اے سبل السلام تھی ان احمد انہوں کہا لیسا یروا فی تکبیر فریدین حدیث صحیح مرفوع کہ یہ دیاں تکبیران چاہے رسول اللہ تو کوئی صحیح مرفوع حدیث ہے نہیں۔ وقال الحاکم اترک عائشہ بن عمر عبداللہ بن عمر ابی ہریرہ فاصلہ جنیاں سمدانہ بھی آؤں دے سب ردی ہے۔ وفر باب نبی جعفر علی مرفون وروا عبد الرزاق بن عباس موقوف وروا ابن نبی شہبہ قال ابن رشد انما ساروا الى الاخذ بالاقاویل الصحابہ فی هذا المسئلہ لانه لم يثبت فیہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء۔ 180 صفحہ امام ابن رشد قرطبی لکھ دے کہ لوگ کیوں مجبور ہوئے صحابہ دے قول لین لیے اس مسئلے، کیونکہ اللہ دے رسول نے اس بارے کوئی ثابت نہیں کہا۔ ایک تو پتہ لگا کہ جڑے ہر مسئلے جاندے نے حدیث مرفوع کھاؤ یہ بھی گمراہی دا ایک دین ہے، صحابہ رسول وچوں کٹتا جائے ادھا دین تے اتوں تباہ ہو جانا۔ کنیاں گلاں جڑیاں رسول اللہ تو ساڈے تک پہنچ جاں کوئی صحیح سند نہیں ہونا دی، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کام کیتے۔ اللہ دے رسول دے نال جڑے رہے انہاں دی گل پکی کہ میں کل جم کے کہنا نہیں مینوں جو سجا بس تو بھی تے ٹم تو ہی مارنا، تیرے کو کوئی ہے سی حدیث صحیح مرفوع نہیں تے صحابہ کرام دے قول تو بے وزن کیوں کرنا۔ المحلہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ رسول علیہ السلام تو قال ابو محمد فی ھذا آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا استحشاء منہ
حضور تو جنیاں روایتاں اس بارے چاہدیاں وہ اگے لکھیاں ہوئی ہیں انہاں چوں کوئی ثابت نہیں. پیچھے پھر لکھ دے کہ ایک روایت جڑی ابو ہریرہ دی ہے کہ فرماؤندے میں انہاں نے نماز پڑھی نافع دا فکبر فی الاولی سبن فی الاخری خمسن قبل قراء انہوں نے پہلی 7 کئیاں دوجی 5 وہذا سند کا شمس فرماؤندے سورج ورگی ہے. بالکل یہ بھی سند ٹھیک ہے کہ ابو ہریرہ 83 صفحہ ابن حزم دی کتاب میں 5ویں جلد. اگے پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مدینے دا کوفے دا گورنر آیا انہیں آکھا مینوں دسو سویرے میں نماز پڑھاونی ہے کیویں لوگوں نے آکھا ابن مسعود زیادہ جاندا. حذیفہ بھی بیٹھے تھے وہ مساجری ابن مسعود آکھا پہلوں جدوں کمرے 4 تکبیراں آکھی تے پھر قرآن پڑھی دوجی پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دوسری اٹھیں گا پہلاں قرآن پڑھی پھر رکوع نوں چال لگا 4 تکبیراں پڑھی. یہ حنفی لوگ اس طرح کرتے اور اگے پھر یہ ہوئی جی ابن عباس لکھی وہذان اسنادان فی غایت صحت آندا یہ دوویں سنداں بھی انتہا درجے دیاں صحیح ہے. اس تو ابو حنیفہ بھی سچا جہل حدیث بھی سچے کوئی برا نہیں. دین کھلا کئیاں نے صحابہ نے 4 بھی آکھیاں کئیاں نے 5 بھی آکھیاں. دین اس بارے چنگی کوئی نہیں دینا صرف یہ دسنا چاہیے مسلمانوں کہ سینے کھلے کر جتھے نماز دا وقت آئے جڑا پڑھاوے بسم اللہ وہ بھی ہے وہ وجود ہے گا. ایڈا بے دین امت کوئی نہیں. جڑیاں چیزاں بدعت پتہ لگ جان بدعت آپ ہی آندا بھی نویاں یار اسی کڑیاں ہے چنگیاں انہاں نال وکھ نبڑیا کرو. جڑا پچھوں تریا آوندا نا کہ صحابہ نے کیتا تھا انہوں نہ کیا کرو کہ آپ بدعت گمراہی وہ ٹھیک ہی ٹھیک وہ نیک لوگ سی سلف صالحین سی اللہ قبول فرمائے. وقت جڑا جو دسو خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا سچ کہتے. بالکل ٹھیک ہاں بالکل ٹھیک ہے بالکل. انصاری صاحب ٹھنڈے رہ کے 6:10 خاموش بھائی 6:10 سے سورج نکلنا وہ دے حساب نہ فیصلہ کرو بھائی کتنا فرق رکھنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے قربانی کوئی نہیں نہ ساڈے مغری کو چڑھیا بندے آتے بہت دوروں مجمع آتا ماشاء اللہ بہت بڑا. اسی انہوں سارے دوستوں چاہتے ہیں کہ مرد عورتیں ملن وقت وہی رکھنا چاہیے 1 منٹ پھر بعد اضافہ نہیں کرنا سوائے دے اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرے دس دیو. زیادہ آوازاں 9:15 دیا ہاں 9:15 والے زیادہ ہو گئے لگے. چلو کوئی بات نہیں اللہ فضل ہو خیریت نہ دینا آوے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عالم اسلام تے اللہ اپنا رحم فرمائے. اسلام دے دشمنوں اللہ ذلیل و رسوا کرے. اپنے آتے اور باہر تو جن اس دین دے خلاف ہے اللہ یا انہوں نے ہدایت دے نہیں ہدایت دینی تو سارے رستے تو ہٹا دے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ٹائم 8:45 ہو گیا. اے بابا زمان صاحب دی مسجد بھی اطلاع دے دیو 8:45 انشاءاللہ سارے دوست خیال نال پہنچ جان پھر نہیں دیر ہونی. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.